بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میں ایک غلام تھا۔ میں مکہ میں رہنے کے باوجود بھی مکہ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرا گھر سے نکلنا بھی بہت کم ہوتا تھا۔ ایک رات بہت کڑاکے کی سردی تھی اور مجھے تیز بخار تھا۔ میرا مالک میرے پاس آیا اور کئی کلو جو مجھے دیے اور کہا پوری رات اسے پیستے رہو، کیونکہ وہ میرا مالک تھا اور میں اس کا غلام۔ اس سے تو میں نے ہاں کہہ دیا، کیونکہ وہ میری تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر رہا تھا، اسے کوئی احساس ہی نہیں تھا، وہ ظالم تھا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں نے دودھ پیا اور سردی بہت زیادہ تھی۔ میں نے کمبل اوڑھا تو میری نیند لگ گئی۔ رات کے وقت میرا مالک میرے پاس پہنچ گیا اور کمبل کھینچا اور غصے سے آگ ببولا ہو کر چلایا، میں نے تمہیں کوئی ذمہ داری دی تھی؟ تم میرے غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اب تمہیں رات بھر چکی پیسنا ہوگی۔ اب تم کمرے سے نکلو اور کھلے میدان میں جاؤ اور قمیص بھی اتار دو۔ کڑاکے کی سردی، اوپر چھت بھی نہ ہو، اس پر یہ ظلم کہ قمیص بھی اتار دو۔ ہم تصور کریں، تیز بخار ہو، کڑاکے کی سردی، کھلے میدان میں کسی سے کہا جائے کہ رات بھر چکی پیسو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چکی پیس رہا تھا، آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی۔ میرے رونے کی کراہنے کی آواز گھر سے باہر چلی گئی۔ اسی وقت پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ پیارے نبی نے رونے کی آواز سن لی، دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، جاؤ صاحب، پوچھنے والے تو بہت آتے ہیں، مدد کون کرتا ہے؟ ہمدرد تو سبھی بنتے ہیں، درد کون بانٹتا ہے؟ اتنا سننے کے بعد پیارے نبی میرے پاس سے تشریف لے گئے۔ میں کچھ بدگمانی کا شکار تو ہو ہی چکا تھا۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہوتا ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں لیکن مدد کون کرتا ہے؟ میں ابھی چکی پیس ہی رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد پیارے نبی پھر تشریف لے آئے۔ میں دیکھتا ہوں ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور چند کھجوریں ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، یہ دودھ پی لو اور کھجوریں کھا لو، اور مجھے کمبل بھی اڑا دیا اور کہا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ نہیں جانتے، میرا مالک بہت ظالم ہے، بہت مارتا ہے، سزائیں دیتا ہے، وہ مارے گا۔ مجھے تو پوری رات چکی پیسنا ہے، میں بیٹھ گیا تو یہ کام کون کرے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، پوری رات میں چکی پیسوں گا۔ پھر ساری رات پیارے نبی چکی پیستے رہے۔ سحر کا وقت ہوا، سارا سامان مجھے دیا اور روانہ ہو گئے۔ یہ ایک رات کا واقعہ نہیں ہے، دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ آپ تشریف لائے، دودھ کا پیالہ دیا، کھجوریں دی، کمبل اڑایا اور کہا، تم لیٹ جاؤ۔ میں لیٹ گیا، لیکن میں چپکے چپکے آپ کا نورانی چہرہ دیکھتا رہا۔ آپ رات بھر چکی پیستے رہے، صبح مجھے سارا سامان لوٹایا اور تشریف لے گئے۔ ایسا ہی تیسرے دن بھی ہوا۔ یہ وہ حضرت بلال ہیں جن کی اذان کی آواز سننے کے لیے سارے مدینے کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے تھے۔ یہ وہ حضرت بلال ہیں جن کے قدموں کی آہٹ ہمارے نبی نے معراج کی رات جنت میں سنی تھی۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم نبی کے نام لیوا ہیں۔ ہمارے گھروں کے ایک بچے نے اگر کسی دوسرے بچے کی پتنگ کاٹ دی، تب دونوں بچوں کے پورے خاندان سڑکوں پر اتر آتے ہیں لڑنے کے لیے۔ اگر ہماری گاڑی کسی کی گاڑی سے ٹکرا جائے، بھلے ہی ہماری گاڑی یا خود ہمیں ایک بھی خراش نہ آئی ہو، لیکن ہم سامنے والے کی ماں اور بہن کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ اب سڑک سے تھوڑا اندر چلیں، بازار میں پہنچیں۔ ہماری قوم کو ان عورتوں پر بہت فخر ہوتا ہے جو خوب بارگننگ کر لیتی ہیں، جو مہنگا سامان سستے داموں میں خرید کر لاتی ہیں۔ کئی بار وہ برقع اوڑھ کر اس طرح بھی سستا سامان لاتی ہیں کہ دکاندار گڑ گڑاتا رہ جاتا ہے، نہیں آپا، نہیں باجی، اتنی تو ہماری خرید بھی نہیں ہے، اتنے میں نہیں پڑے گا۔ لیکن باجی کو تو سرٹیفکیٹ چاہیے اچھی خریدار ہونے کا۔ انہیں جتنے پیسے دینا ہوئے دیے، سامان اٹھایا اور چلتی بنی۔ آس پاس کے کچھ دکانداروں نے بھی یہ نظارہ دیکھ لیا، کیونکہ دکاندار چلاتا رہا، نہیں آپا، نہیں باجی، سنیے تو، اتنے میں نہیں پڑے گا۔ لیکن باجی کو کہاں کس کی سننا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دکاندار بنتے ہیں تب ہم ہاتھ کی صفائی بھی خوب اچھے سے سیکھ لیتے ہیں، بھلے ہی ہم نے پھلوں کا ٹھیلا لگا رکھا ہو، ہم ایک دو پھل تو گراہک کو پھینکنے لائق دے ہی دیتے ہیں۔ کئی موقعوں پر، کئی جگہ اللہ کے حبیب کے امتی ہونے کے ناطے جیتنے سے زیادہ ہارنے میں کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ اب بھی وقت ہے ہم اس دن کو یاد کریں جب ہمیں پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب کوئی اللہ کے حبیب پر طرح طرح کے الزام لگاتا تھا، اللہ کے حبیب کو دہشت گردوں کا پیغمبر کہتا تھا، تب تم نے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم، جب کہ ہم خود بھی کسی نہ کسی طرح ان الزامات کو ہوا دے رہے ہیں؟ ہم عزت، دولت اور شہرت کے پھیر میں الجھ کر اپنے نبی کے پیغام کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب کے امتی ہونے کے ناطے کبھی ہم ہار بھی مان لیا کریں، اس ہار میں بھی جیت چھپی ہوئی ملے گی انشاءاللہ۔